جو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے دین کے مسائل گوگل سے سرچ کر لوں گا معلوم ہو جائے گا، نہیں میرے عزیزو، اس دین کو تمہارے گھروں تک آنے میں بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر آج دین کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی بات آئے، آئیں کائیں شائیں نہ کرو، بلکہ یہ دین وہ ہے جہاں پر ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ قید۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی ممبر پر کھڑے ہو کر وہی پھر پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے 8 مہینے اندر جا کر کے آیا۔ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پھر سے وہی تمہارا طریقہ شروع ہوا۔ میرے عزیزو، کل بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے، آج بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ غلط کہتے تو اس سے ڈرتے تھے۔ اگر حضور پاک کے عشق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور 100 بار۔ قربانیوں والا وہ عظیم دین ہے اس میں جو جتنا لاڈلا رہا وہ اتنی زیادہ قربانیاں بھی دیتا رہا۔ یہی تو وجہ ہے خاندان نبوت میں سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حسین اعظم تھے، سید الشہداء، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سب سے زیادہ قربانیاں اسی لاڈلے نے دی۔ کربلا کے میدان میں خود کی بھی اور اپنے پورے اہل بیت کی، اپنے پورے خاندان کی، یہ ساری قربانیاں میرے عزیزو جو جتنا قریب ہو، جتنا محبوب ہو، اس سے یہ قربانیاں لی جاتی رہیں گی۔ آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو۔ صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق کے وہ عظیم بیٹے جن کو 7 سال تک ایسی قید میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا، اندھیری کوٹری میں، پھر زہر دے کر کے جیل کے اندر ہی انہیں مار دیا گیا تھا، ان کا جنازہ وہیں سے نکلا تھا۔ امام محمد بن حسن عسکری یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو 20 سال تک قید کی مشقتوں میں رکھا گیا تھا۔ 20 سال کس کو کہتے ہیں؟ زندگی آدھے سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی اکبر نے ان کو گوالیار کی جیل میں کتنے سالوں تک قید رکھا؟ 8 سال تک۔ اور یہ وہ علماء ذوی الاحترام ہیں، یہ مشائخ و سادات ہیں جنہوں نے اس دین پاک کے لیے قربانیاں دی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک اسلام کا سچا چہرہ صحیح سلامت آ جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہاری داڑھی تمہیں موت لا سکتی ہے، نہ تمہاری ٹوپی تمہیں موت لا سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مچھر سے بھی موت ہو سکتی ہے، اور اگر رب نہ چاہے عزت رسول کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان حالات میں عشق مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے۔ ہم خوشی سے کہتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہی ہیں اس کام کے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ انصار کہتے ہیں حضور کی اس بات پر ہم اتنا روئے تھے کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی۔ اس کے بعد پھر چاہیے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا ایک وادی میں